السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی ابو بشرا، آپ کا سوال قبرستان میں نماز پڑھنا یا یہ کہ مسجد کے اندر قبر موجود ہو، قبرستان میں مسجد ہو یا مسجد کے اندر قبرستان ہو، قبر ہو، کیا نماز پڑھنا الاؤڈ ہے، درست ہے؟ جواب ہے کہ قبرستان میں نماز کا ادا کرنا حرام ہے، اور کوئی ایسی مسجد ہے کہ جس میں قبر موجود ہے تو اس مسجد کے اندر بھی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ تو قبرستان میں نماز نہیں پڑھنا، قبریں سامنے موجود ہیں، قبروں میں بھی نماز ادا نہیں کرنی، چاہے یہ نماز پڑھنے والا اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر کوئی مردے کے لیے اور قبر میں دفن شدہ لوگوں کے لیے نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ ہاں جی، غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ نماز پڑھے یا غیر اللہ کو یا مردوں کو یا قبروں کو سجدہ کرے، سجدہ ریز و حرام۔ اور اگر کوئی نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے مگر وہاں قبر موجود ہے یا قبرستان میں نماز پڑھتا ہے تو یہ کام بھی نہیں کرنے کا۔ جو اللہ کے غیر کے لیے عبادت کرتے ہیں وہ چاہے سجدے کی صورت میں ہو یا نماز کی صورت میں ہو، حرام ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں کیا بتایا؟ کہا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت بناؤ۔ اچھا، اگر کوئی اللہ کا شریک بنا لیتا ہے، اللہ کے غیر کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے غیر کے لیے نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو پھر اللہ رب رحمان نے اعلان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، النساء آیت 116۔ اللہ تعالی اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ دیگر گناہ جس کے لیے چاہے وہ معاف کر دے گا، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اب یہ کہ ایک بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے مگر یہ کہ جہاں پڑھتا ہے وہاں قبریں موجود ہیں، ہاں جی، وہ مسجد جس میں قبر موجود ہو یا وہ قبرستان جس میں مسجد موجود ہو، یا یہ کہ یہ قبروں میں نماز پڑھتا ہے، پڑھ اللہ کے لیے رہا ہے لیکن وہاں قبر موجود ہے اور وہاں قبرستان ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو قبرستان میں نماز نہیں پڑھنا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی 317، ابن ماجہ 745 اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان روایات کو ابن ماجہ میں، ترمذی میں صحیح کہا۔ پیارے نبی کا فرمان قبرستان اور حمام کے علاوہ ساری کی ساری زمین نماز ادا کرنے کی جگہ ہے۔ کیا مطلب؟ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے بخاری 435 اور مسلم 529 میں فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودیوں پر لعنت اور عیسائیوں پر بھی لعنت۔ اور کل کے کسی ایک جواب میں بتا چکا کہ طائف والوں سے نبی علیہ السلام نے پتھر کھائے مگر آپ نے لعنت نہیں کی، اگر کر دیتے تو طائف والوں کا ستیہ ناش ہو جاتا، مگر پیارے نبی اہل کتاب پر لعنت کر رہے ہیں۔ ہاں جی، جبکہ طائف والے تو اہل کتاب بھی نہیں تھے، وہ تو لات کے پجاری تھے، تو لات کے پجاریوں پر لعنت نہیں کی، ہاں، لیکن اہل کتاب پر لعنت کر رہے ہیں۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ جنہیں اللہ رب رحمان نے یہ بنایا اور یہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ سارے عالموں کے لیے، تمام عالموں کے لیے کیا ہیں؟ آپ رحمت ہیں، تمام جہان والوں کے لیے۔
تو پیارے نبی نے کہا کہ یہودیوں پر لعنت، ہاں جی عیسائیوں پر لعنت، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، کہ انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ہاں جی تو اس لیے قبروں پر نماز نہیں پڑھنی، قبروں میں نماز نہیں پڑھنی۔ قبرستان نماز کی جگہ نہیں ہے، چاہے کوئی قبرستان میں نماز پڑھے بغیر مسجد کے یا قبرستان میں ہی مسجد کھڑی کر دے، تو قبرستان میں نماز نہیں پڑھنا اور یہ حرام ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ایک تو کلمہ پڑھنے والوں میں ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جو سرے سے ہی بے نمازی ہے، نماز پڑھتی ہی نہیں ہے۔ اچھا، کلمہ پڑھنے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد ان مسلمانوں کی بھی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں، بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہاں جی سنت اور نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مگر انہیں اپنی نماز کی فکر نہیں ہوتی، بس جہاں آ جائے جدھر آ جائے پڑھ لی۔ تو نماز کی فکر کرنی ہے میرے پیارے بھائیوں، ہاں جی جسے نماز کی چنتا اور فکر نہیں ہے وہ دنیا آخرت میں ناکام اور نامراد ہوگا، بھلے وہ بے نمازی ہے، بھلے وہ نماز پڑھ کر نماز کی چنتا، نماز کی کوالٹی کا خیال رکھنے والا نہیں۔ ہاں جی پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں 972 نمبر پر فرمایا، حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا نبی علیہ السلام نے قبروں پر مت بیٹھو، ہاں جی قبروں کے اوپر نہیں بیٹھنا اور نہ ہی قبروں کی جانب متوجہ ہو کر نماز ادا کرو۔ کیا مطلب؟ قبروں پر بیٹھنا نہیں ہے۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں قبر کھٹ لوگ ہیں یا جناب مزدور لوگ ہیں یا قبرستان میں موجود آوارہ گردی کرنے والے لوگ، وہ قبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو پیارے نبی نے قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا اور قبروں کی جانب ہو کر نماز ادا کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ تو اس لیے ایسی مسجد جو قبرستان میں ہو یا ایسی نماز کہ کوئی قبرستان میں پڑھتا ہے یا ایسی مسجد کے جس میں قبر موجود ہو، ہاں جی وہاں پر نماز ادا نہیں کرنی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا اور شرک کے اور کفر کے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا، کیونکہ لوگوں نے اسی طرح ہی شرک و کفر کو شروع کیا کہ پہلے ہاں جی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں شیطان کے کہنے میں آ کر انہوں نے عبادت خانوں کے اندر بزرگوں کی تصویریں رکھ دیں، پھر یہ کہ انہوں نے وہاں بزرگوں کی قبریں بنائی، یا یہ کہ ان کی قبروں میں عبادت خانے بنا دیے، اور پھر کل ملا کر رزلٹ کیا نکلا؟ شیطان اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ہاں جی ود کو اور سوا کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو، یہ بزرگ تھے اس قوم میں، ان کی باقاعدہ عبادت شروع کر دی اور ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی۔ اب مسجد ہے اور اس میں قبر ہے یا قبریں ہیں تو وہ بھی قبرستان کے حکم میں آ گئی، یا قبرستان میں مسجد ہے یا بغیر مسجد میں، بغیر مسجد کے آپ قبرستان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ جائیں تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع کیا۔ ہاں ایک چیز الاؤڈ ہے، وہ ہے قبرستان میں قبر پر جنازہ پڑھنا، قبر پر نماز جنازہ ادا کرنا، اور یہ بھی اس کی بھی صورت یہ ہے کہ وہ قبروں سے ہٹ کر ہو۔ ہاں جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حدیث بخاری میں 458 پر اور مسلم میں 956 پر ہے۔ اس حدیث میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس حدیث کے بعد میں نبی علیہ السلام کی قبر متعلق بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بخاری مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت یا سیاہ فام مرد
مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی یہ اماں جی، کالی عورت. آج بھی ہم مدینے جائیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے کر جائے، تو مدینے میں ہمیں بڑی جناب کالی کالی عورتیں، بالکل کالی سیاہ رنگت کی سیاہ فام مرد بھی اور عورتیں بھی موجود ہوتے ہیں جو مختلف چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. بہرحال بخاری مسلم میں کہا کہ ایک سیاہ فام عورت، کالے رنگ کی عورت مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. یہ بی بی فوت ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں اطلاع نہیں دی؟ ہاں جی، مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ تو فرمایا کہ مجھے اس کی قبر کے متعلق بتلاؤ. پھر نبی علیہ السلام آئے اور اس اماں جی کی قبر پر آ کر قبر پر جنازہ پڑھا. تو اگر قبر قبروں سے ہٹ کر کنارے پر واقع ہے تو وہاں قبر پر بندہ میت کا نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے. بس یہ صورت ہے. باقی نماز کا ادا کرنا قبرستان میں قبروں پر، ہاں جی، یا قبروں کی طرف منہ کر کے، تو یہ چیز حرام ہے. اور ایسا کرنے پر شریعت نے ہمیں بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے اور ٹوکا ہے. لیکن کیا ہے کہ جناب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان یا مسجد میں جناب قبرستان بنا لیتے ہیں، یا قبرستان میں مسجد بنا لیتے ہیں. اور پھر کئی جگہ پر تو ایسے ظالم لوگ ہیں کہ جناب قبرستان کی ہی زمین ہے مگر غیر قانونی طور پر قبرستان میں مسجد کھڑی کر دیں گے. پہلے 2 فٹ تے پھر 5 فٹ تے پھر 10 فٹ تے پھر 20 فٹ، اور کرتے کرتے وہ مرلوں کی جگہ گھیر لیتے ہیں. کیوں؟ وہاں پڑے تو مردے ہی ہیں نا، مردے نے کیا آبجیکشن کرنا ہے؟ تو قبرستان میں ہی مسجد کھڑی کر دیں گے. تو قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی، ویسے شریعت نے ہمیں منع کیا، لیکن ایک جگہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے انکروچمنٹ کی ہے، غیر قانونی طور پر مسجد بنا لی، تو وہ تو ویسے ہی مسجد نہیں ہے. ہاں جی، تو وہ تو ویسے ہی مسجد نہیں ہے. اب یہاں ایک شبہ اہل شرک یہ دیتے ہیں کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اور مسجد نبوی، تو جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں وفات پاتے ہیں. اور پیغمبر کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں وفات پاتا ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. اور حضور کو اس لیے وہیں دفن کیا گیا، اس لیے بھی، اور آپ کی قبر کو اس لیے بھی اوپن نہیں رکھا گیا کہ آپ کی قبر کو بت بنانے سے روکا جائے. ہاں جی، جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں نا، حجویری ملنگ کی قبر ہے، صوفی حجویری کی، تو پاک پتن والے کی، تو گولڑے والے کی. ابو بشرا بھائی اگر انڈیا کی بات کریں تو وہاں بھی سینکڑوں ہزاروں دربار اور مزار اور قبریں موجود ہیں، جن میں اجمیری کا دربار ہے اور پتنی اور اس طرح 20 ہزاروں دربار موجود ہوں گے. تو نبی علیہ السلام اماں عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی. اور یہ حجرہ مسجد کے اندر نہیں، مسجد کی سائڈ پر تھا. اب مسجد جو ہے وہ وسیع ہوتی گئی، اور پھر مسجد جناب آج کہیں کی کہیں کو وہ مسجد نبوی نکل چکی ہے. تو پیغمبر کے حوالے سے یہ کہ جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے. اور اب یہ کہ وہ ایک سائڈ پر کر کے ہے اور پیغمبر کی قبر ہے، کیونکہ پیغمبر نے جہاں وفات پائی وہیں ہی ان کو دفن کرنا تھا وغیر ذالک. تو قبرستان میں مسجد ہو یا مسجد میں قبرستان بنا لیں، نماز پڑھنا ناٹ الاؤڈ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.